میرے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہیں اس ٹائم، اب ان کا نام سائمہ ہے، لیکن ایک وقت میں یہ وحید ہوتے تھے، پولیس کانسٹیبل تھے۔ یہ ایک جینڈر سے دوسرے جینڈر تک آنے کا سفر کیسا تھا؟ مرد تھے آپ؟ جی مرد تھا میں۔ خواجہ سرا میرے دوست تھے، ان کے ساتھ آنا جانا ہوا، پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا مجھے کیا ہے، پریڈ کروا دیا تو مجھے جینڈر سے ٹرانسجینڈر بنا دیا۔ وہ اپنے مجال میں پھنسا لیتے ہیں ہر کسی کو، اس کو خواب ہی ایسے دکھاتے ہیں تمہیں یہ دیں گے وہ ہوگا۔ جب یہ سب کچھ کروا لیتے ہیں تو پھر یہ بیچتے ہیں بچوں کو۔ پہلے یہ جو خوبصورت بچہ ہوتا ہے ان کو اپنا چیلا بناتے ہیں، چدرانی ہیں، چودھری ہیں، وہ چودھری سب کچھ کرتے ہیں، کلو کلو تو زیور ان کے پاس ہوتے ہیں جو بہت بڑے چدرانی ہیں، استعمال کرتے ہیں سرکاری اسٹامپ۔ جوڑیاں بنائی ہوتی ہیں کہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیری بیوی ہے، اس طرح سے بھی کیا ہوتا ہے؟ انہیں کہتے ہیں ہماری زبان میں گریا۔ آپ کا جب آپریٹ کیا گیا اور آپ کو نامرد بنا دیا گیا، جب ہوش آئی تو وہ کیا حالات تھے اور وہ آپ کے کیا تاثرات تھے؟ میرے گھر پتہ چلا تو گھر والے تو منہ نہیں نہ لگاتے، اب نہ غمی میں نہ خوشی میں۔ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ بہت ہو گئے غم کے ساتھ۔ آپ ابھی ایک ویڈیو دکھا رہی تھی جس میں خواجہ سرا کی قبر پر جوتیاں ماری جا رہی تھی۔ کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو پھر یہ کرتے ہیں، اور جو گرو ہوتے ہیں نا، گروؤں کو گالیاں نکالتے ہیں، یعنی کہ فوت ہو جائے جس علاقے میں قبر ہوگی وہ اس کا بھی مول لیں گے، قبریں بھی بیچتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل۔ آج ایک بڑی ہی تلخ حقیقت میں لے کر آئی ہوں۔ ایک ہوتے ہیں خود ساختہ خواجہ سرا، اور ایک ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے قدرتی وہ ہوتے ہیں۔ جو خود ساختہ ہوتے ہیں، کچھ تو اپنے روزگار کے لیے بنتے ہیں، کچھ کو مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ سارا سرکل کس طرح سے چلتا ہے؟ اور ایک مرد کے سے ایک خواجہ سرا، میرے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہیں اس ٹائم، اب ان کا نام سائمہ ہے، لیکن ایک وقت میں یہ وحید ہوتے تھے، پولیس کانسٹیبل تھے۔ یہ ایک اچھی نوکری کرتے ہوئے، ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے، ایک جینڈر سے دوسرے جینڈر تک آنے کا سفر کیسا تھا اور اس طرح کی مجبوری کیوں پیش آئی کہ یہ ایک اچھے بھلے مرد ہوتے ہوئے شادی کر سکتے تھے، بچے پیدا کر سکتے تھے؟ یہ سارا کیا معاملہ تھا؟ انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ ابھی کتنی عمر ہے؟ ابھی تقریباً 50 سے کم ہے۔ 50 سے کم ہے۔ تو آپ پولیس میں تھے، مرد تھے آپ؟ جی مرد تھا میں۔ پولیس میں کتنے سال آپ نے نوکری کی ہے؟ 12 سال کی ہے میں نے۔ 12 سال جی۔ اور وحید نام تھا اس میں آپ کا، تو کتنا کما لیتے تھے پولیس کی نوکری میں؟ وہ کافی پہلے کی بات ہے، وہاں تو تقریباً 2500 3000 کے قریب سی سیلری اس وقت۔ بس پولیس کی ہی نوکری کی ہے آپ نے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیا، پڑھائی کی ہے، پڑھائی کے بعد ادھر کہاں پڑھے ہوئے ہو؟ میٹرک کیا ہوا ہے۔ کر کے پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ ٹریفک پولیس میں بھی رہے ہو؟ جی ٹریفک میں بھی اس میں کتنے سال رہے ہو؟ 7-8 سال۔ 7-8 سال رہے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ ان کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور ایک یہ سچی کہانی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا وہ بھیانک چہرہ ہے جس کو سامنے لانا بہت ضروری تھا۔ مجھے بتائیں کہ ایک اچھی بھلی نوکری پولیس کی کرتے ہوئے، ٹریفک پولیس میں آپ رہے 12 سال ادھر 8 سال ادھر، ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اپنا جینڈر چینج کروا لیا؟ یہ سب کیا ہوا ہے؟ وہ خواجہ سرا میرے دوست تھے، ان کے ساتھ آنا جانا ہوا، پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا مجھے کیا، ایسا ہی کچھ کر کے انہوں نے بھی میرا پریڈ کروا دیا تو مجھے جینڈر سے ٹرانسجینڈر بنا دیا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جو بھی مثلاً میرے ساتھ ہوا ہے ظلم، آنے والی نسلیں کو بچانا ہے۔ مجھے یہ بتائیں نا، آپ کا اپنا نام سائمہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ سائمہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خواجہ سرا دوست بنے کیسے، جبکہ آپ ایک مرد تھے؟ آپ نے خواجہ سراؤں کو کیوں دوست بنایا؟ جی وہ ویسے مثلاً بن جاتے ہیں نا، دوست ہو جاتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ کوئی چال ڈال اس طرح کی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنے مجال میں پھنسا لیتے ہیں ہر کسی کو۔ جو بھی آپ کے دوست بن گئے، آپ کی مرضی شامل نہیں تھی اس میں کہ جب انہوں نے آپ کا آپریٹ کروایا؟ نہیں مرضی شامل نہیں تھی، تو یہ اس طرح کی کرتے ہیں نا، مثلاً اپنے جب یہ ملوث کرتے ہیں نا یہ کرانا ہو تو اس کو خواب ہی ایسے دکھاتے ہیں تمہیں یہ دیں گے وہ ہوگا، پولیس کی جو میں کیا پڑا ہے یہاں تو 20-25 تمہیں ایک ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے، ہم روزانہ کے کما لیتے ہیں، یہ دیکھو ہمارے گرو ہیں، یہ کتنے پیسے ہیں، یہ مکان ہے، یہ سب جو ٹرانسجینڈر بنے گا اس کو مل جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب یہ سب کچھ کروا لیتے ہیں تو پھر یہ بیچتے ہیں، بچوں کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ کو بھی بیچا گیا تھا؟ بس بیچا گیا تھا، بیچ دیتے ہیں، مجھے بھی بیچا گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ کسی اور کو بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی اور نہ اس کے ہتھے چڑھ جائے اور یہ اس کے شکنجے میں پھنسے، تو ان کو بیچتے ہیں۔ یہ 50-20 کا
पहले ये जो खूबसूरत बच्चा होता है उनको अपना चेला बनाते हैं। बच्चों को भी जो वो ख्वाजा सराई होते हैं या वो भी कोई लड़के या लड़कियां इस तरह होता है? ख्वाजा सरा होते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत हरकत होती है ना उनमें, थोड़ी बहुत यो देखते होंगे आप, ऐसे चलना, ऐसे बातें करनी, ये वो जिसको जनाना कहते हैं, यानी जो जनाना होता है, तो वो ये देख लेते हैं ना, ये जनाना है, ये लोगों के घरों में बधाइयाँ लेने जाते हैं, किसी को देख लिया ऊपर दुपट्टा लिए हुए किसी को, ये उनको फिर अपने पीछे लगा लेते हैं, पीछे लगा कर फिर कहते हैं डेरे पे आना, डेरे पे आते हैं, फिर उनको वो देखो देखी मसलन कोई अपने उनके जाल में चक्रों में आ जाता है। ये बताएं कि आपका जब ऑपरेट किया गया और आपको नामर्द बना दिया गया, आपको जब होश आई तो वो क्या हालात थे और वो आपके क्या तासरात थे कि आपको कोई महसूस नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा जुल्म हो गया आपके साथ, एक इतना बड़ा झटका था आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी ज़ात के साथ? क्या महसूस किया था उस टाइम? महसूस किया था, रोते थे, रोज़ाना रोती थी, अब तक ही रोती हूँ। मेरे घर पता चला तो घर वाले तो मुंह नहीं ना लगाते अब, ना गमी में ना खुशी में। आपके वालिदैन उस टाइम, आपके वालिदैन जिंदा है अभी? जी, गम के साथ नहीं, फोत हो गए हैं गम के साथ। इसी गम के साथ के साथ मेरे बाप को अटैक हुआ, तो यानी कि फालज का अटैक हुआ, जब उसने सुना तो फिर उसके बाद फोत हो गया। आप अकेले बेटे थे अपने वालिद? नहीं, दो, एक मेरा भाई है, मेरे मुझसे बड़ा भाई है, बस एक मैं था तो एक मेरी सिस्टर है, 3 बहन भाई थे। क्योंकि ख्वाजा सरा की दुआ और बददुआ से डरना चाहिए, तो क्या ख्वाजा सरा इतने जालिम होते हैं? बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं। ये ख्वाजा सरा तो नहीं है अभी, तो खुद से बने हुए हैं, खुद साख्ता शैतान है, शैतान है, इन्हें शैतान कहते हैं क्योंकि इनके शैतानी रूप भी आ जाता है, खूबसूरती आ जाती है, फेस चेंज हो जाता है, हर चीज़। वो कहते हैं हम लड़की हैं, हम औरतें हैं, यानी कि मुझे देख लो, मेरे चेहरे पे बाल भी नहीं, जिस्म पे बाल भी नहीं, खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं जब ये जब जेंडर चेंज बनते हैं, सब कुछ चेंजिंग आ जाती है। फिर उसके बाद ये वैक्सीन कराते हैं, अब तो वो रेज़र निकले हुए हैं, रेज़र करा लेते हैं, फिर वो सिलिकॉन करा लेते हैं चेस्ट के लिए। पहले ग्रेबी नान इंजेक्शन लगवाते थे तो चेस्ट बनाते थे जो जिन्होंने ऑपरेट करवाए होते हैं, तो अब ये सिलिकॉन निकला, ये करवाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये आने वाली नस्लें जो बच जाएं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो ख्वाजा सरा होते हैं इनमें आपस में इन्होंने शादियां भी की होती हैं, वो क्या मामला है? शादियाँ, ये रोटी जब इनका गुरु फौत हो जाता है ना, तो ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ मेरे पास मूवियाँ मौजूद हैं, मैं ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ लाकर उसके कहते हैं रोटी बनाई है, पकाई है, रोटी होती है, उनमें सोने के छल्ले बांटते हैं, देगें बांटते हैं, बर्तन बांटते हैं, कपड़े देते हैं। मतलब इनकी सीट पे जो भी बैठता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है उसे। हाँ, तो ये गुरु बनने के लिए तो फिर भी वो इनमें से बने होते हैं ना, जैसे MPA MNA वगैरह बने हैं, ये इनमें भी हैं, आए हुए हैं, चौधरानी हैं, चौधरी हैं, वो चौधरी सब कुछ करते हैं। पहले वो पैसे लेते हैं तो इनकी फिर रोटी मंजूर होती है। जैसे अब असम्बली टूट गई, कहते हैं ना असम्बली टूट गई, चीफ मिनिस्टर वगैरह, कौंसल वगैरह ख़त्म हो गए, इनमें भी यही इन्होंने बनाए हुए हैं खुद से ही, अपना ही वज़ीर आज़म, अपना ही मिनिस्टर, अपना ही MNA MPA बनाए होते हैं। तो ये इस्तेमाल करते हैं सरकारी स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प पे ये करते हैं सब कुछ, जुर्म जो भी जुर्म करते हैं सरकारी स्टाम्प। ये भी सुना है कि इन्होंने आपस में जोड़ियां बनाई होती हैं कि ये तेरा बंदा है, ये तेरी बीवी है, इस तरह से भी किया होता है इन्होंने। हाँ, ये भी रखते हैं गिरिया, उन्हें कहते हैं हमारी ज़बान में गिरिया। हाँ, रखते हैं। अक्सर जो गांव वाले होते हैं ना ख्वाजा सराब बने, उनने वो जो ढोलकियाँ बाजे वाले साथ होते हैं वो रखे होते हैं, दिन को उनको बाहर लेकर जाते हैं, रात को उनके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप अभी एक वीडियो दिखा रही थी जिसमें ख्वाजा सरा की कब्र पर जूतियाँ मारी जा रही थी, या आप कह रही थी कि जानवरों को लेके जाते हैं, कुत्ते बिल्लियों को, ये क्या मामला है, क्यों करते हैं? ये इस तरह करते हैं कि ये जब किसी से झगड़ा होता है ना, जब झगड़ा होता है, डेरेदार होता है, जो भी किसी से झगड़ा होता है, तो फिर ये करते हैं, और जो गुरु होते हैं ना, उन गुरुओं को गालियाँ निकालते हैं। जो बड़े जब जो तो चला गया दुनिया से, रुखसत हो गया, उसको गालियाँ क्यों निकालते हैं? तो ये मूवी वो है कि ये जाकर जुतियाँ मारते हैं उनको ऊपर, वो आप मूवी तो देख ही रहे हैं। तो ये इस तरह के काम करते हैं, फिर गालियाँ निकालते हैं, फिर अपने घर में ना कोई तकिया वगैरह रख के ऊपर चादर डालते हैं, उनके ऊपर चित्तर मारते हैं, मरे के ऊपर उनको बेच देते हैं, कहते हैं मेरा कपड़ा हो गया। फ़र्ज़ किताब मैं फ़ौत हो गई हूँ, मेरा इन्होंने हुक्का पानी बंद कर दिया, अब तो ये मैं इनके बेदखोर नहीं हूँ, ये मेरे ख़िलाफ़ ही हो गए हैं, मारने की भी धमकियाँ आ रही हैं, कोई कहता है इसको ये करो, कोई वो करो, ये कोई इसको करो, रास्ते से हटाओ, बहुत कुछ कह रहे हैं लोग, मैं सुन रही हूँ, हर की चीज़ मुझे मेरे पास मौजूद है, मैसेज वगैरह। तो ये यानी कि मेरा, अब मुझे कहें कि मैं ये मुँह नहीं ना लगाएंगे जो इनके पार्टी बनी हुई है, जिन्होंने भाई ये ऑपरेट शुदा जो हैं,
تو بعد میں جب میں اب فوت ہو جاؤں تو یہ کہ جس علاقے میں مجھے دفنائیں گے نا تو یہ کہیں گے کہ اپنا بنا کے دفنایا نا، اس کا 20 لاکھ 25 لاکھ اس طرح ان سے بھی لیں گے، یعنی کہ فوت ہو جائے جس علاقے میں قبر ہوگی وہ اس کا بھی مول لیں گے، قبریں بھی بیچتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں سائمہ، آپ کو آج افسوس ہوتا ہے اس چیز پر کہ آپ نے کیوں اس طرح کے لوگوں کو دوست بنایا اور آپ نے اپنا جینڈر آپ کا چینج ہو گیا، آپ کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، خوشی غمی سے آپ اپنی فیملی والوں کو نہیں مل سکتی اب، تو اس چیز کا افسوس ہے آج؟ افسوس بہت زیادہ ہے، اکیلے میں روتی ہوں میں، ادھر تو میں نہیں روتی کسی کے سامنے کہ کوئی تماشا بنوں، لوگ دیکھیں اس طرح طرح کا یہ مذاق کرتے ہیں، اب یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، تو اکیلے میں ہر کوئی روتا ہے، جو خوش بھی ہے ادھر آ کر امیر بھی ہے وہ بھی روتا ہے، یعنی کہ کتنی نسلیں یہ تباہ کر رہے ہیں لوگوں کی۔ اگر ایک مثلا ایک گھر کے 7 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، وہ بھی ان کو تھوڑی بہت حرکت ہے تو ان کا بھی آپریٹ کروا دیتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، اکیلے تھے ان کے آپریٹ ہو گئے ہیں، 2 بھائی ایک گھر میں جو ہیں ان کے آپریٹ ہوئے ہیں۔ کہنا چاہیں گی کیونکہ اس چیز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، بہت سے لڑکے اس طرف ان کا رجحان ہو رہا ہے، بہت سے مرد ہیں جو اپنے آپ کو رات کے ٹائم اپنا بھیس بدلتے ہیں اور وہ اس روپ میں سڑکوں پر نکل جاتے ہیں کہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کیا کہیں گے ایسی لوگوں کو؟ میں ایسے لوگوں کو کہوں گی کہ یہ آپریٹ ہرگز نہ کرائیں، اور جس طرح آپ کما رہے ہیں ڈانس کر کے، فنکشن وغیرہ کر کے، جو بھی مانگ کے، بہرحال یہ ان کی غلطی نہیں ہوتی، جو جینڈر ہوتے ہیں نا، چلو وہ اپنا جو بھی کر رہے ہیں، یہ مجبور کرتے ہیں، یہ پکڑتے ہیں، مارتے ہیں ان کو، کیا ان کو تانے دیتے ہیں، پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے نا، ظاہر جینڈر چینج کر لیتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں یہ کام نہ ہو، ہر دائرے سے بھی میں یہ اپیل کرتی ہوں، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، یعنی کہ چیف منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، پریزیڈنٹ سے، ہر دائرے سے، چیف جسٹس سے، تو چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ یہ کام روکا جائے۔ بہت کام یہ ہو رہا ہے کیونکہ 100 میں سے 5% جینڈر ہیں جو 99% چینج کرایا جاتا ہے۔ یہ خفیہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، لاکھ روپیہ لے رہے ہیں تو وہ آپریٹ کا ایک اب نیا آپریٹ ہوا ہے، یہ اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے، تصویر بھی میرے پاس ہے، ادھر بھی ہے، تھانے میں بھی اور کام ہو گیا ہے، سبزادہ تھانے میں، وہ صاف زر بتا رہا ہے، جن کے نام لے رہا ہے، یہ ریکارڈنگ میں نام ہے ان کے کہ انہوں نے میرا کروایا آپریٹ، تو ڈاکٹر کا بھی نام لے رہا ہے، ڈاکٹر کے نمبر بھی داریوں پہ چلے گئے، جتنے بھی ہیں کوئی 12-13 کے قریب ہیں جو یہ آپریٹ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں 1-2 لاکھ روپیہ، تو یہ غیر قانونی ہے، بالکل غیر قانونی ہے، جرم ہے۔ تو ایک مثلا یہ کسی کو یہ تو نہیں نا کہ مانگنے کے لیے یہ کام کر دے، ہم نے تو جو غلطی کی ہے تو جو دوسروں نے بھی کی ہے وہ تو چلو ایک علیحدہ بات ہے، ہاں آنے والے کل میں اس کی روک تھام ہونی چاہیے، کام ہونی چاہیے۔ اگر سزا گورنمنٹ دے گی تو مجھے بھی دے سزا، میں بھی جرم دار ہوں، میرا بھی ہوا ہے، چاہے کسی نے کرایا جائے، میرا جو بھی ہوا ہے میں بھی جرم دار ہوں، سزا گورنمنٹ دے تو مجھے بھی دے۔ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھیں کہ آپ کے بچے باہر نکل کے کیا کرتے ہیں، آپ کے بچوں کے دوست کون سے ہیں، خصوصاً آپ کے جو بیٹے ہیں ان کے دوست کس طرح کے ہیں، ان کی کمپنیز کس طرح کی ہیں، کس طرح کے لوگوں میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تاکہ اس طرح کی کسی بھی بھیانک حادثے سے آپ لوگ بچ سکیں، کیونکہ ان کے اپنے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے اتنے بڑے فیصلے سے، ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس کی وجہ سے ان کے اپنے والدین آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ یقیناً آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔